شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے مگر وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے کھیل تماشے میں سن لیتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ چپ کے مشورے کرتے ہیں کہ کیا یہ شخص تمہاری ہی طرح کا ایک انسان نہیں؟ پھر کیا تم جانتے بوجھتے جادو کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ نبی نے کہا، میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس نے خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، بس اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جیسے پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ بھی ایمان نہیں لائیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے اب سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، سو انہیں اور جنہیں ہم نے چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی ہی ظالم بستیاں ہم نے تباہ کر دیں اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں بلکہ اپنی آسائشوں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے پوچھ گچھ کی جائے۔ وہ کہنے لگے، ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر ان کی یہی فریاد جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کوئی دل بہلانے والی چیز بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے بنا لیتے، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو وہ اس کا سر کچل دیتا ہے اور وہ مٹ جاتا ہے، اور تمہارے بیان کردہ امور پر تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ رات دن تسبیح کرتے ہیں اور کبھی سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا، پس اللہ عرش کا مالک ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی، جبکہ ان سب سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کی نصیحت بھی ہے اور مجھ سے پہلے والوں کی نصیحت بھی، مگر ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑتے ہیں۔ اور ہم نے اب سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف وہی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ تو عزت والے بندے ہیں۔ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سفارش نہیں کرتے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا؟ پھر بھی کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ انہیں لے کر نہ ڈگمگائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند پیدا کیے، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے اب سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں آزمائش کے طور پر بھلائی اور برائی سے آزماتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر اب کو دیکھتے ہیں تو اب کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ پڑے گی، پس انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے ٹال سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور اب سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو رات اور دن تمہیں رحمن سے بچا سکتا ہے؟ مگر وہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا ان کے ایسے معبود ہیں جو ہمارے مقابلے میں انہیں بچا سکیں؟ وہ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری طرف سے
कोई उनकी मदद कर सकता है, बल्कि हमने इन लोगों और उनके बाप दादा को फायदे पहुंचाए यहां तक कि उनकी उम्रें दराज हो गईं। क्या वो नहीं देखते कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? फिर क्या वो गालिब आ जाएंगे? कह दीजिए, मैं तो सिर्फ वही के जरिए तुम्हें खबरदार करता हूं, मगर बहरे लोग पुकार सुन नहीं सकते जब उन्हें डराया जाए। और अगर तुम्हारे रब के अजाब की हल्की सी झलक भी उन्हें पहुंच जाए तो जरूर कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी! बेशक हम जालिम थे। और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे, फिर किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, और अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम इसे हाजिर कर देंगे, और हिसाब लेने के लिए हम काफ़ी हैं। और हमने मूसा और हारून को फुरकान, रोशनी और नसीहत अता की थी मुत्तकी लोगों के लिए, जो अपने रब से बन देखे डरते हैं और क़यामत से खौफ खाते हैं। और ये एक बाबरकत नसीहत है जो हम ने नाजिल की है, तो क्या तुम उसका इनकार करते हो? और हमने इससे पहले इब्राहीम को इसकी समझ अता की थी, और हम इसे खूब जानते थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये मूर्तियां क्या हैं जिनकी तुम इबादत में लगे हुए हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को उन्हीं की इबादत करते पाया है। इब्राहीम ने कहा, यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खिली गुमराही में रहे हो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास हक लेकर आए हो या मजाक कर रहे हो? उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है, जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं इस बात पर गवाही देने वालों में से हूं। और अल्लाह की किस्म, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक तदबीर करूंगा। फिर उन्होंने इन सब को टुकड़े टुकड़े कर दिया सिवाय उनके बड़े बुत के, ताका वो इसकी तरफ रुजू करें। लोगों ने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? यकीनन वो जालिमों में से है। बाज लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना है, इसे इब्राहीम कहा जाता है। उन्होंने कहा, इसे लोगों के सामने ले आओ ताका वो गवाही दें। उन्होंने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? इब्राहीम ने कहा, बल्कि ये काम उनके इस बड़े ने किया है, अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। फिर वो अपने दिलों में लूटे और कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। फिर वो अपनी जिद पर उड़ गए और कहने लगे, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान? अफसोस है तुम पर और उन चीज़ों पर जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, क्या तुम अक्ल नहीं रखते? उन्होंने कहा, इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम कुछ करने वाले हो। हमने फरमाया, ये आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और उन्होंने इब्राहीम के खिलाफ चाल चलना चाही, मगर हमने उन्हीं को ज्यादा नुकसान उठाने वाला बना दिया। और हमने इब्राहीम और लूत को नजात दी और इस सरजमीन की तरफ पहुंचाया, जिसमें हमने जहान वालों के लिए बरकत रखी है। और हमने उन्हें इसहाक अता किया और मजीद यकूब भी, और हमने सबको साले बनाया। और हमने उन्हें पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, और हमने उन की तरफ नेक कामों नमाज कायम करने और ज़िक्र अदा करने की वही की, और वो हमारी ही इबादत करते थे। और लूत को हमने हिकमत और इल्म अता किया, और इसे इस बस्ती से नजात दी जो गंदे काम करती थी, बेशक वो बुरे और नाफरमान लोग थे। और हमने इसे अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो साले लोगों में से था। और नूह को याद करो जब इसने इससे पहले दुआ की थी, तो हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे और उसके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी। और हमने इसे इन लोगों के मुकाबले में मदद दी जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था, बेशक वो बुरे लोग थे, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया। और दाऊद और सुलेमान को याद करो जब वो एक खेती के बारे में फैसला कर रहे थे जिसमें कुछ लोगों की बकरियां रात को जाघिसी थीं, और हम उनके फैसले को देख रहे थे। फिर हमने सुलेमान को इस मामले की सही समझ अता की, और हमने दोनों को हिकमत और इल्म दिया था। और हमने दाऊद के साथ पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे, और ये सब हम ही करने वाले थे। और हमने तुम्हारे फायदे के लिए दाऊद को ज़रा बनाने का फिन सिखाया ताकि वो तुम्हें जंग में महफूज रखे, तो क्या तुम शुक्र अदा करते हो? और सुलेमान के लिए तेज़ हुआ को मुसख्खर कर दिया जो उसके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी, जिसमें हमने बरकत रखी थी, और हम हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं। और शयातीन में से कुछ ऐसे थे जो उसके लिए गौता लगाते थे, और उसके अलावा भी बहुत से काम करते थे, और हम ही उनकी निगरानी करने वाले थे। और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा, मुझे तकलीफ पहुंच गई है, और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो हमने इसकी दुआ कबूल की, और जो तकलीफ इसे थी इसे दूर कर दिया, और इसे इसके घर वाले अता किए, और उनके साथ इतने ही और भी अपनी खास रहमत के तौर पर और इबादत गुजारों के लिए नसीहत के तौर पर। और इस्माइल, इदरीस और जुल्किफ्ल को याद करो, ये सब सब्र करने वालों में से थे, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, यकीनन वो साले लोगों में से थे। और यूनस को याद करो जब वो नाराज होकर चले गए, और उन्होंने समझा कि हम उन पर गिरफ्त नहीं करेंगे, फिर उन्होंने अंधेरों में पुकारा,
تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور ذکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو نیک امال کرے اور وہ ممن بھی ہو تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، اس کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ واپس آئیں، یہاں تک کہ جب آجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، پھر اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے، ہائے ہماری بربادی، ہم اس سے غفلت میں تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یقیناً تم اور وہ چیزیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہوگی، اور وہ وہاں کچھ سن بھی نہ سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے طے ہو چکی ہے، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ جہنم کی آہت تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ان نعمتوں میں رہیں گے جن کی ان کے دل خواہش کریں گے۔ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کا تمار لپیٹا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا تھا، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے، اور ہم اسے ضرور پورا کرنے والے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بڑا پیغام ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے، میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرمانبردار بنتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے، میں نے تم سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ اور میں نہیں جانتا، شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہو۔ نبی نے عرض کیا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب رحمن ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں جو تم بیان کرتے ہو۔